الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قبل الاحترام، معزز مکرم محترم بابا فا بہادر لیڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اب جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام، اسلامی اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے. عام طور سے بہت کم مسلمان وہ ہوں گے جن کو اسلامی تاریخ یاد ہو، اسلامی مہینے کی تاریخ. اکثر لوگوں کو انگریزی تاریخ، انگریزی مہینے، انگریزی سال یاد رہتے ہیں. اسلامی تاریخ، اسلامی سال، اسلامی مہینہ یاد نہیں رہتا. جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تاکید فرمائی ہے چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنے کے بارے میں، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق چاند سے ہی طے کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کو یاد رکھنے کے لیے ہے. ایک مثال سمجھیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. رمضان آتا ہے تو پہلے روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے. پہلے کیا کرتے؟ جب رمضان آتا ہے تو پہلے تراویح پڑھتے، روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے. سچ، تراویح کب پڑھتے؟ مغرب کے بعد چاند دیکھ کر، یا پھر کیسا پڑھتے؟ عشاء کے بعد پڑھتے. پہلے مغرب کے بعد چاند دیکھنا، آج تراویح پڑھنا پڑتا. پھر آج تراویح پڑھنے کے بعد مطلب کیا ہے؟ آج تراویح پڑھے، مغرب کے بعد چاند دیکھے، تراویح پڑھے، مطلب کیا ہے؟ آج سے ہی شروع ہو گیا رمضان. رات، کل آنے والے دن کی رات آج شروع ہو گئی ہے. یہ سبق اسلام دے رہا ہے، چاند دے رہا ہے سبق ہم کو. بندو، تمہارا مہینہ آ گیا ہے. تمہارا دن، تمہاری تاریخ سورج سے نہیں، چاند سے ہے. تمہاری رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. آج جمعہ ہے تو آج شام کے بعد جو رات آئے گی وہ رات آج کی رات نہیں ہو. اسلامی اعتبار سے وہ سما کے دن، ہفتے کے دن کی رات ہوگی. وہ آج جمعے کا جو دن ہے، آج کی رات کل چلے گئی. یہ اسلامی لحاظ سے. تو اسلامی لحاظ سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اسی وجہ سے رمضان کے اندر چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد مغرب کے بعد تراویح پڑھتے. مطلب کیا ہے اس کا؟ رمضان شروع ہو گیا، رات سے شروع ہو گیا. روزہ کب رکھیں گے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تاریخ کو یاد رکھنے کا ایک سسٹم ہے اللہ کی طرف سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے.
اور بہت سارے مسائل، ایک تک مثال دے دی ابھی، اور کئیوں مسائل ایسے ہیں، مثالیں عرض کروں چاند کی تاریخ یاد رکھنے پر کتنی تاکید کی گئی ہے تو 1.5 گھنٹہ اور گھنٹہ ہو جائے گا، مثالوں میں ہی گھنٹہ ہو جائے گا، وقت چلے جائے گا، جمعہ کافی نہیں ہوگا۔ اور ایک مثال بھی سمجھے، ایک مثال تو چاند کی دے دیا، دوسری مثال، بچے کو دودھ پلانا ہے، کب تک پلانا ہے؟ 2 سال تک۔ کس نے بتایا؟ کس ڈاکٹر نے بتایا 2 سال دودھ پلانا ہے؟ کس انجینئر نے بتایا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کسی انسان کو کسی ڈاکٹر یا انجینئر تیار نہیں کرتا، جس ذات نے اس انسان کو تیار کیا ہے اسی ذات نے اس انسان کو کب تک دودھ پینا ہے وہ بھی طے کر دیا ایک گائیڈ کے اندر۔ وہ گائیڈ ہے، یہی گائیڈ جو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے الحمدللہ۔ زندگی، انسان کی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا کب پیدا ہوگا، اسلام کی روشنی میں، قرآن کی حدیث کی روشنی میں بچہ کب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، بننا کب شروع ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس پر کیا چڑھتا ہے، پھر اس پر کیا ہوتا ہے، کب تک وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر روح کب ڈالی جاتی ہے۔ اور ہر ایک بات کہوں، بڑی مزے کی بات، بڑی مزے کی بات، سائنس کی بات، بلکہ آج سائنس، ٹیکنالوجی اور اس طریقے سے دنیا جو ترقی کر رہی ہے، دنیا آج جو اپنے اوپر سائنس کا لیبل لگا کر ہمیں بہت اوپر چلے گئے، ہم بہت آگے چلے گئے، اسلام سے آگے چلے گئے، مسلمانوں سے آگے چلے گئے، آج جو دنیا بول رہی ہے ان سائنسدانوں کا اور اس سائنس کو بھی، جب تک یہ سائنسدان اور سائنس اور ٹیکنالوجی جب تک اسلام کا دامن ٹچ نہیں کرتے تب تک ان کو سائنس بھی ہاتھ نہیں آتی۔ سائنس بھی فقیر اور بھکاری ہے اسلام کی۔ ایک نکتہ سمجھو، بڑا مزہ آئے گا۔ آج سائنس کہتی ہے، ایک سوال اس کا جواب سائنس کی روشنی میں، آگے بات آ جائے گی۔ آج سائنسدان اور سائنس اپنے آپ کو جو سائنسدان ترقی کہتے ہیں، ہم اوپر چلے گئے، عروج میں ہم اوپر چلے گئے، ترقی کر رہے، ترقی کوئی نہیں، تم ہماری اسلام۔ اچھا ایک سوال، اس سوال کے جواب سے پہلے ایک سوال دیتا ہوں، سائنس کا نقطہ بولنے سے پہلے، سائنس کا پوائنٹ رکھو، اس سے پہلے ایک سوال سمجھو۔ سائنسدانوں کے لیے میری طرف سے، ہماری طرف سے ایک سوال ہے۔ آج سائنس جو ترقی کر کے کہتی ہے ہم مسلمانوں سے، ہم ترقی کر لیے، ہم اوپر چلے گئے، ہم عروج پر چلے گئے، ہم مسلمانوں کا تم سے ایک سوال ہے سائنسدانوں سے، تم ہمارے پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم ترقی کیوں نہیں کیے؟ ان کے آنے کے بعد تم کیوں ترقی کیے؟ تمہاری اڑان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ جب بھی تو یہ تمہاری دنیا تھی، جب بھی تمہارا راج تھا، کئیوں سال تک تمہاری چلتی تھی، تمہارا راج تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ اسلام کی تو بس 1400 سال کی زندگی ہے، اسلام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی۔ اسلام تو آدم السلام سے شروع ہے، لیکن یہودی مذہب کئی سو سالوں تک تھا، عرصوں تک تھا، عیسائی مذہب عرصوں تک تھا۔ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اللہ نے جو دیا ہے، تو وہ قانون اسلام کی شکل میں ایک نئے انداز میں، وہ تو 1400 سال سے آ رہا ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس سے پہلے تم ہی تھے۔ آج جو تم راج کر رہے ہو، آپ عروج کی باتیں کہتے ہو، ہم عروج پر چلے گئے، فلائٹ اڑا دیے، لوہے کو اڑا دیے، مشنریز کو اڑا دیے، تم سے ہمارا سوال ہے، تم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے فلائٹ کو کیوں نہیں اڑائی، راکٹ کو کیوں نہیں اڑائی؟ تمہارے راکٹ اور فلائٹ کو اڑانے کا صدقہ آپ کو یہ راستہ ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اگر وہ نہ آتے تم کو راستہ نہ ملتا، اگر وہ جاتے نہ معراج پر تو پھر تم کو راستہ نہ ملتا جانے کا، عروج پر، معراج پر، اوپر اڑنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو یہ سائنس بھی اسلام کی بھکاری ہے۔ اب آ جائیں دوسرا پوائنٹ، اصل جو بول رہا تھا، آج سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان کے جسم میں سب سے پہلے کون سا پارٹ بنتا ہے؟ ایک سوال سائنس کا۔ اب یہ سائنس جو جواب دیتی ہے، انسان کے جسم میں سب سے پہلے کان بنتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق ہے، سائنس آج کہتی ہے انسان کے جسم میں سب سے پہلے کان بنتے ہیں، سائنس کا ریسرچ ہے یہ۔
سائنس کی تحقیق ہے۔ اب سائنسدانوں سے پوچھو تم نے یہ ریسرچ کہاں سے لیا، پوچھو ذرا سائنسدانوں سے، سائنس یہی کہے گی قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ نے کہا ان السمع والبصر، ان السمع والبصر والفؤاد، کان یہ آنکھ، بصر والفؤاد یہ دل۔ اب ان تینوں میں سے اللہ نے پہلے کس کو ذکر کیا؟ سمع، بصر، کان، آنکھ اور دل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کان کل ذالک، یہ جو چیزیں ہیں تمہاری باڈی میں، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ کل ذالک کان عنہ مسئولا، تمہاری باڈی کے ہر پارٹ کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اب یہ جو اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، تو ان ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا ورڈ کون سا استعمال کیا؟ پارٹ آف دا باڈی میں سے پہلا اللہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ کس کے بارے میں اللہ بتایا ہے؟ ان السمع، کان، بعد میں پھر والبصر والفؤاد، دل۔ تو سائنس یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی یہ آیت، پہلے کان، اللہ بے شک کان، آنکھ اور دل، یہ جو کان جو سنیں گے حلال اور حرام، آنکھ جو دیکھے گی حلال اور حرام کو، دل جو سمجھے گا سوچے گا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو سائنس آج قرآن مجید کے اس ان السمع، پہلے جملے میں کان ہے، پہلے کان کا لفظ ہے ان السمع بول کر، تو سائنس آج انسان جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی کان بنتی ہے، یہ ریسرچ اٹھایا قرآن سے۔ اب بتاؤ اسلام عروج پر ہے یا سائنس عروج پر ہے؟ زمانہ اور انسان خود اوپر اڑے، فلائٹ نہیں، مشنری نہیں، انسان خود ایسی اگر مشنری تیار ہو جائے، انسان خود ہوا میں اڑنے لگے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا ترقی کیا کرتی ہے؟ دنیا کیا ترقی کرتی ہے؟ دنیا کی ترقی یہ قرآن کی بھیک ہے، قرآن کا صدقہ ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی سائنس کو اور دنیا کو۔ سائنس کی کیا بھی نہیں ہے، سب بات کی چیزیں ہیں۔ قرآن سے نقل کاپی کر کوئی نہ لکھ رہی اس ایگزام میں، اصل ایگزام اور اصل جواب اور اصل ٹیکنالوجی اور اصل ترقی ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب اسے ریسرچ کر کو پوائنٹ تک اندر تک گھس کر یہ لوگ مسئلہ نکال دے سو، ایک قانون، ایک لا، اصول بنا دی سو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تو پھر اس حساب سے یہ پہلے بن سکتا ہے۔ ایسا قرآن سے، قرآن کی آیت سے یہ لوگ ایک اصول نکال لیے، انسان کے جسم میں سب سے پہلے انسان کا کان بنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ریسرچ، قرآن سے نکل، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے۔ جتنی ڈاکٹری ہے، جتنی سائنس ہے، ان کو بھی آج اگر کچھ عروج ملا ہے وقتی طور پر، یہ بات یاد رکھیں، آج جتنا بھی سائنس اور ڈاکٹری کو، ریسرچ کو، جتنا ان کو اب وقتی طور پر کچھ عروج ملا ہے، ایک بات، پہلی بات مسلمانوں کی غفلت سے ان کو عروج ملا، دوسری بات ان کو جو عروج ملا وہ قرآن کا صدقہ ہے۔ پہلی بات کیا؟ مسلمانوں کی غفلت، مسلمان اسے پڑھنا چھوڑ دیے، سمجھنا چھوڑ دیے، سننا چھوڑ دیے، اس سے جی لگانا چھوڑ دیے، شوق محبت نہیں قرآن سے آج ہم مسلمانوں کو۔ اگر ہوتی 1:30 بجے تک نہیں، اذان ہونے کے بعد فوراً مسجد فل ہو جاتی، جگہ نہ ہوتی، 11 بجے کا جگہ پکڑنا پڑتا۔ نہیں، ہم مسلمانوں کے پاس شوق نہیں ہے۔ غیروں میں دیکھو ذرا، جب اتوار آ جاتا ہے، اب ایک سوال جواب درد بھرا، میرا بھی آپ کا بھی، ہم اتنے مسلمان لوگ اللہ کے گھر کو آ گئے الحمدللہ، کسی بندے نے جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام پر، قرآن پر، کسی بندے نے، ہر ایک مسلمان کے گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے، اپنی دکانوں کے اندر مسلمان قرآن رکھتے ہیں، مکانوں کے اندر قرآن مجید رکھتے ہیں، مسجدوں کے اندر رکھتے ہیں، بچیوں کو جہیز اور شادی میں گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، جہیز کے طور پر دیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان نے اپنی دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں، آفسوں میں قرآن رکھ کر بھی جب جمعے کو آتا ہے اللہ کا فضل ادا کرنے کے لیے، اسی قرآن کے میسیج اور پیغام کو سننے کے جب آتا ہے تو قرآن ساتھ میں لے کر نہیں آتا، جبکہ یہ سچ اور حق اور قیامت تک آنے والے سوالوں کا جواب دینے والی کتاب ہے۔ یہ ایک انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے، کوئی انسان وہ کتاب لے کر نہیں آتا۔ لیکن باطل مذہب والے دیکھو، جب اتوار کا دن آ جاتا ہے، عیسائیوں کو دیکھو،
اکثر بندوں کے ہاتھ میں 90% عیسائی لوگ جب چرچ کو جاتے ہیں تو پھر اپنی عبادت خانے میں جانے سے پہلے وہ ہاتھ میں کتاب تھما کر جاتے ہیں، سینے کو لگا کر جاتے ہیں، صرف ہاتھ تھما کر نہیں، کتاب سینے کو لگا کر جاتے ہیں، کتاب ہاتھ میں، اور اس کتاب جو کتاب ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ سینے پر ہوتا ہے، جبکہ یہ مذہب بھی باطل ہے، یہ کتاب بھی باطل ہے۔ کون سی؟ وہ عیسائی مذہب کی، مذہب بھی باطل ہے، وہ کتاب بھی باطل ہے، نہ مذہب سلامت ہے نہ کتاب سلامت ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ عقیدت دیکھو کتنی کتاب سی ہے، مذہب بھی سلامت نہیں ہے، کتاب بھی سلامت نہیں ہے، مذہب بھی حق نہیں اور کتاب بھی حق سلامت نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، لیکن پھر وہ لوگ کتنی عقیدت سے لے کر جاتے ہیں، اتوار جب آتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی غفلت کا حال یہ ہے، چلو پڑھنا نہیں آتا چھوڑ دو، چلو کم از کم سنیں گے، اس جو قرآن، جو کتاب اللہ کا میسیج دینے والی کتاب، انسان مردہ دلوں کے اندر جان پیدا کرنے والی کتاب، روح پیدا کرنے والی کتاب، مردہ دلوں کے اندر روح پیدا کرنے والی کتاب، بزدلوں کو باہمت بنانے والی کتاب، دلیری اور ہمت کا سبق لانے والی کتاب، شجاعت کا سبق لانے والی کتاب، وہ کتاب ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ چلو پڑھنا نہیں آتا ہے، چلو اس کتاب کا ایک میسیج سن لیں گے، ایک پیغام سن لیں گے، ایک آیت کا معنی مطلب معلوم کر لیں گے، چلو جمعے میں ایک مرتبہ اس کتاب کا میسیج کوئی دے دیں گے، کوئی پیغام دے دیں گے، حالات کو رکھ کر، معاشرے کو سامنے رکھ کر۔ نہیں، مسلمانوں کی غفلت اگر یہی رہے گی، اگر مسلمانوں کی غفلت کا یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو مسلمانوں کی غفلت، آج ظالموں کی سلطنت اور بادشاہت کا اقتدار میں آ جانا، یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب کبھی مسلمانوں سے قرآن چھوٹا، مسلمان قوم زوال میں آ گئی، گر گئی۔ ارے جب جنگل کا شیر سو جاتا ہے تو پھر دوسرے جانور آ کر پکر راج کرنا شروع کر لیتے۔ جب شیر سو جاتا ہے، مرا نہیں ہے، شیر جب سو جاتا ہے تو پھر گیدڑ، کتے اور دوسرے جانور وہ سب آ کر کیا کرتے، عیش کرتے رہتے ہمارا بول کر۔ جب شیر اٹھتا ہے، چنگھاڑتا ہے تو پھر سب اپنے اپنے جگہوں میں گھس جاتے ہیں، سب اپنے اپنے بل میں گھس جاتے ہیں، سراغ تلاش کرتے ہیں، پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں۔ یہی حال ہے مسلمانوں کا۔ اس دھرتی کے شیر اور اس دھرتی کے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب تم ہو، ہم ہوئے۔ اگر یہ اللہ کے خلیفہ، یہ انسان اور یہ مسلمان جب سو جاتے ہیں، غفلت میں آ جاتے ہیں، تو پھر گیدڑ اور کتے قسم کے لوگوں کو راج کرنے آ جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہی بات ہے، قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں گے سچ یہی ہے، اور موجودہ حالات پر اس بات کو فٹ کریں گے، صحیح بات ہے۔ یہ شیر سو گئے، اب وہ دوسرے لوگ آ کر راج کر رہے۔ اگر یہ شیر جاگتے ہوتے، ان کے ہاتھ میں اگر قرآن ہوتا، اگر یہ لوگ قرآن کو سمجھتے، قرآنی پیغامات کو سمجھتے، رمضان میں دن میں کیا کرنا ہے سنتے سمجھتے، رات میں کیا کرنا ہے سنتے سمجھتے، محرم میں کیا کرنا ہے، 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کے دنوں میں کیا کرنا ہے، محرم کے 2 دن میں کیا کرنا ہے، 3 دن میں کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، ذی الحجہ میں کیا کرنا ہے، حج کب ہوتا ہے، کس مہینے میں ہوتا ہے، کتنے دن کا ہوتا ہے، کس مقام پر ہوتا ہے، کتنے دنوں کا حج ہوتا ہے، کن کن جگہوں پر ہوتا ہے، ارکان کیا، فرائض کیا، واجبات کیا، سنن کیا ہے، نماز کیسے پڑھے، یہ سب تو دینی مسائل ہے، یہ سب تو دینی باتیں ہیں۔ چلو دنیا کی باتوں میں آ جاؤ۔ ایک انسان کو، یہ تو دینی عبادتوں کے تعلق سے، عبادتوں سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، چلو دنیا کے حساب سے آ جاؤ۔ ایک انسان کو، انسان سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں، ایک انسان کو کھانا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، دنیا کی کسی دھرم کو آپ دیکھیں، اسلام سچا مذہب ہے، ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے دلائل اٹھاؤ، قرآن کے آیتوں کو پڑھ کر سناؤ، یا پھر مناظرہ مباحثہ، وہ ضرورت نہیں ہے۔ آج اسلام کو ثابت کرنا بڑی آسان بات ہے، کسی بھی انسان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی آپ کا دوست غیر مسلم ہے، اس سے آپ محبت سے پوچھیں، آپ کبھی چائے پلانے کے لیے آپ لے جائیں، اسے 1-2 باتیں پوچھیں، بھائی آپ بتاؤ آپ کے مذہب میں کھانے کا طریقہ ہے کیا، پینے کا طریقہ ہے، کیوں سے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے تمہارے مذہب میں، کھانے سے پہلے کیا پڑھتے، پڑھنے کا حکم ہے نہیں ہے، اگر شروع میں پڑھنے کی دعا منتر بھول گئے، بیچ میں پڑھنا ہے تو کیا پڑھتے، آخر میں کیا پڑھتے، پانی پینا ہے کب پینا ہے، بیچ میں پینا ہے تو پھر کیسا پی سکتے نہیں پی سکتے، کتنے سانس سے پینا ہے، پینے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سب ریسرچ۔ اور سونا ہے تو کیسا سونا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے،
کس طرح سونے سے انسان کو نیند اچھی ملتی ہے، کس طرف چھاتا ہوتا ہے سینے کی طرف سونے سے، انسان کو نیند کے اندر کیا ہوتا ہے، جلدی اٹھ سکتا نہیں اٹھ سکتا، کس طرف سونے سے اسلام کس طرف سونے کی تاکید کرتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، ایسا سونے کے اندر حکمت کیا ہے، ڈاکٹری کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اس طرف سونے کا سائنسی فائدہ کیا ہے، اگر اس قسم کے اور بہت سارے سوالات، پیشاب کیسا کرنا ہے، باتھ روم جانا ہے، کیسا جانا ہے، اگر آپ اپنے طریقے سے اپنے مندر کو، گرودوارے کو جاتے ہو، چرچ کو جاتے ہو، جانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے مذہب کے اندر طریقہ ہے، چپل پہن کر جانا ہے، طریقہ کون سا ہے، اتارنا ہے، طریقہ کون سا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، طریقہ کون سا ہے، باہر آنا ہے، طریقہ کیا ہے، جاتے وقت پاؤں کون سا ہو، باہر آنا ہے پاؤں کون سا باہر رکھے، دعا کون سی پڑھے، کس ہاتھ سے صاف کریں بیت الخلاء کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، قرآن نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ ان تمام سوالات اگر کسی دنیا کے دھرم سے ریلیٹڈ اگر کسی بھی انسان سے سوال کریں گے، ان تمام سوالات کا ایک بھی بندہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ میں سے ہر بندہ اسلام کا دفاع کر سکتا ہے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات اس دور میں 24 میں، اس دور میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کیا ہے، کس حساب سے ہے، دلائل اور شواہد کی بنیاد پر آج دشمنان اسلام آج اسلام پر کیچڑ اور اسلام پر اعتراض کس حساب سے کر رہا ہے، ایویڈنس پروف کی بنیاد پر کر رہا ہے یا عقل کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ سمجھنا ہے سوال کو سامنے والے کے، پھر جواب بھی سیکھنا ہے، پہلے سوال سمجھنا ہے دشمن کا، ظالم کا، اور پھر اس کا جواب بھی ہم کو ریسرچ کرنا ہے، سننا سمجھنا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اسلام کا دفاع کر سکتا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہی چاہیے۔ ایک پوائنٹ، ایک مسئلہ، ایک نقطہ سمجھو، اسے دل دماغ میں بٹھا کر جاؤ۔ آج ہر بندے کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، اسے لکھ لیں، پوری بات سنیں، یہ آدھی بات ہے، یہ اور آدھی بات پھر بول رہا ہوں۔ آدھی بات یہ، ہر مسلمان کو، دنیا کے پورے مسلمانوں کو حافظ قرآن بننا، پورے قرآن کو بائی ہٹ کر لینا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو قرآن کا محافظ بننا فرض ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بول رہا ہوں، جملہ پوائنٹ ہے یہ، اسے سمجھو، اگر ہو سکے تو انشاءاللہ اگلی جمعہ اسی پر بیان کروں گا۔ ایک جملہ، ایک پوائنٹ ایسا ہے، اس ایک پوائنٹ پر گھنٹہ بول سکتے، بڑی گہری بات ہے، ڈیپ میں جا کر بیان کرنے والی، وضاحت کرنے والی بات ہے، یہ تفصیل طلب موضوع ہے، یہ پوائنٹ ایک ہے، گھنٹے کا بیان کے اندر چھپا ہوا ہے، سمجھو پوائنٹ۔ ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے۔ ابھی حافظ میں محافظ میں کیا فرق ہے؟ حافظ قرآن کے الفاظ کو یاد کر لینا، الحمدللہ رب العالمین اسے یاد کر لینا، وہ ورڈ ہے، وہ الفاظ ہے، یاد کر لینا، اسے بولتے ہیں حافظ، الفاظ کو یاد کرنے والا۔ محافظ کا مطلب کیا ہے؟ محافظ کا مطلب ہے اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہوا، اسلام کے کسی حکم پر اگر سوال ہوا، ایک کو ہے، مثال کے طور پر تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اس وقت کے دشمنوں کا، اسلام دشمنوں کا سوال ہے، جواب ہم سب کو دینا ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے نا، ہر کسی کو جواب دینا ہے، مسلمان کو، ہر کسی کو اسلام کی دفاع کی پرمیشن ہے ہر کسی کو اسلام کا دفاع کرنے کی ہے، لیکن دفاع اس وقت کر سکتا ہے بندہ جب سامنے والے کے سوال کو سمجھے اور پھر جواب بھی معلوم ہو، تب جواب دے سکتا، ورنہ پھر اس مسلمان کو خود معلوم نہیں ہے سامنے والا بندہ سوال کیوں کر رہا ہے، یہ سوال اور اس قسم کا اس کا اعتراض قرآن میں ہے نہیں ہے، اس کا جواب ہے نہیں ہے، تو پھر جواب کیا دے سکے گا؟ بعض مسلمان ایسے نادان بھی اس دور کے اندر ہے کہ ان مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے وہ تک معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہیں اس قوم کا، کیا کہیں اس قوم کا، دھرم سلامت ہے، اس دھرم کی تعلیمات سلامت ہے، اور وہ دھرم اسلام جس کتاب کے اندر محفوظ ہے وہ کتاب بھی سلامت ہے، اور وہ کتاب کو سمجھانے والے بھی سلامت ہے۔ دنیا کا کوئی دھرم سلامت نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر 3 مذاہب، آسمانی مذاہب ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنے دھرم ہے، ریلیجنس ہے، سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان 3 آسمانی دھرموں میں سے بھی
تین آسمانی دھرموں میں سے بھی صرف ایک دھرم اب باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تین دھرم آسمانی، نمبر ایک یہودیت، نمبر دو عیسائیت، نمبر تین اسلام۔ اب یہ ترتیب بھی میں کیوں بیان کیا، پہلے یہودیت کو، بعد میں عیسائیت کو، بعد میں اسلام کو کیوں گنا میں؟ اس لیے کہ زمانے بھی ایسا ترتیب کے اعتبار سے بھی یہودیت کا زمانہ پہلے ہے، پھر بعد میں عیسائیت کا زمانہ ہے، اب جو زمانہ چل رہا ہے یہ اسلام کا زمانہ ہی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بھی زمانہ ہی اسلام کا زمانہ ہے، لیکن ان تین دھرموں میں سے اب جو محفوظ دھرم ہے، سلامت دھرم ہے، اور قیامت تک جو سلامت رہے گا، پن ٹو پن ہو بہو اسلام ہی سلامت رہے گا، ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ۔ کتاب بھی سلامت، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اسلام سلامت ہے، سمجھیں۔ دنیا کے تین دھرموں میں سے ایک دھرم واحد دھرم ہے جو محفوظ بھی ہے، سلامت بھی ہے اور سلامت رہے گا قیامت تک۔ ایک جگہ پر باہر ملکوں میں ایک مولانا کا سفر ہوا، مولانا انجینئر بھی تھے۔ دنیا کی تعلیم پڑھنا کوئی بری بات نہیں نا، مثال کے طور پر اگر میں انگلش میں ایک دو الفاظ بول دیتا ہوں تو کوئی گناہ تو نہیں نا، انگلش میں کوئی بات بول دیا، کوئی جملہ بول دیا، کوئی سینٹنس، یہ سینٹن کیا ہے، یہ انگلش ورڈ ہے، یہ اسے اردو میں کیا بولتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہیں، جملہ، ایک بات، ایک جملہ۔ بعض لوگوں پر ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ جو بیانہ میں انگلش نہیں بولنا کہتے، انگلش ورڈ نہیں بولنا کہتے، انگلش اور انگلش کے الفاظ استعمال نہیں کرنا، تیلگو الفاظ استعمال نہیں کرنا۔ اب ایسے یہاں نہیں رہیں گے ویسے لوگ، اگر نہیں رہے تو اچھی بات ہے، اگر ہے تو بھی اس کو کلیئر کر لو، کوئی بات نہیں ہے، کون سا آرام ہے۔ ایک جگہ پر ایسا سوال سامنے آیا تو میں وہاں اس علاقے میں جواب بھی دیا تھا سمجھانے کے لیے، جو لوگ ایسا اعتراض کرتے نہیں، انگلش میں نہیں بولنا، انگلش ورڈ استعمال نہیں کرنا بول کر بیان کے اندر، ایک جواب تو یہ ہے، جو لوگ ایسا بولتے وہ خود اور ان کی نسل خود انگریز کی دل دادا، کلچر کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے بھی۔ اب وہ جو لوگ بولتے نہیں ایسا، ان کی اولاد کو دیکھو کہاں پڑھتی کی ذرا پوچھو، اسکول میں پڑھتی، اردو ٹیچر بنتی ہے، یا مدرسے میں جاؤ کر حافظ عالم بنتی ہے، یا گریجویٹ بنتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، کیا 10 پاس کر کو بھونڈے ڈال کی پوچھ لو ان کو چاہتا۔ وہ لوگ ایسے جو لوگ اعتراض کرتے نہیں، یا تو ان کو بولنا نہیں آتا رہتا انگلش، سر فر، یا کوئی اور ان کی مستیات ہوگی، لیکن ایک بات تو ایسا اشکال ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات انگلش بولنا، یہ بیانوں کے اندر کیوں بولتے علماء کرام انگلش؟ دوسرا جواب، پہلا جواب تو دے دیا، وہ لوگ خود اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے، پھر اعتراض ہم کو کرتے رہتے لوگ، خود ان کا قصور ہے وہ۔ اگر انگلش کی اتنی نفرت ہے، بچوں کو اٹھا دو اسکولوں سے، تمہارے لیے نہیں یہ سبق بول رہا ہوں، وہ تمہارے لیے جواب نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا بولتے ان کے لیے پیغام اور میسج جواب، تم ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو وہ بیان میں انگلش نہیں بولنا، تیلگو نہیں بولنا، وہ لوگ کئی بولتے، ان کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلا جواب کیا ہے، اگر ان کو انگلش کی اتنی نفرت ہے تو پھر ان کے فون کے اندر ذرا دیکھو کیا رہتا کہ آج کیا دن ہے، یوم الجمعہ رہتا کہ فرائیڈے رہتا کہ، دیکھو وہ لوگوں کو، یہ سب بے تکی باتیں ہیں، بولنا نہیں آتا اس لوگوں کا جیسا بولنے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، علماء کرام بیانات میں انگلش ورڈ کا استعمال کرتے، دوسری وجہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مجمع کے اندر، خاص کر جمعے کے موقع پر، اور موقع چھوڑ دو، جلسے جلوس ہے اور کوئی اور پروگرام، خاص پروگرام ہے تو چھوڑ دو، اس موقع پر نہیں، لیکن خاص کر جمعے کے موقع پر ہر قسم کا آدمی آتا، نوجوان آتا، پڑھا لکھا آتا، ان پڑھ آتا، انجینئر آتا، گریجویٹ آتا، ہر قسم کا فرد یہاں موجود ہے، ہر قسم کے فیلڈ سے ریلیٹڈ آدمی یہاں موجود رہے گا، بن بلائے کا آئے گا۔ اب اس وقت میں ایک دو باتیں اس کے فیلڈ کے حساب سے اگر ہم بول دیں گے تو پھر ہمارا کیا جاتا ہے، حرام تو نہیں نا۔ ابھی اس وقت بول دیں گے تو کیا جائے گا، اسے بھی سننے میں مزہ آئے گا، بھائی مولوی صاحب ہماری مینٹالٹی کے چاہے، ہماری کیٹیگری کے چاہے، سننے میں شوق آئے گا، اسے بھی یہ سب ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ پر ہوا کیا، ایک مولانا تھے، باہر ملک کا سفر ہوا ان کا، انجینئر بھی تھے۔ میں آج کے جمعے سے پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دنیا میں تعلیم بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ۔ آپ آج تک سنے نہیں، اس میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آج تک کسی مولوی صاحب نے، یقین سے کہتا ہوں، آج تک کسی مولوی صاحب نے نہیں روکا دنیاوی تعلیم پڑھنے سے، ڈاکٹر بننے سے، انجینئر پڑھنے سے، کسی نے آج تک نہیں روکا اور روکے گا بھی نہیں کوئی بھی۔
میں کہتا ہوں کہ پڑھاؤ بچوں کو. آج کے دور کے اندر تعلیم، علم، چاہے وہ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، طاقت رکھتا ہے اپنے اندر. علم کی بڑی طاقت ہے. آج مسلمان لوگ، ایک ذرا حالات پر ایک بات بول دیتا ہوں، آپ کو ذرا مزہ آ جائے گا. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بات بولنا پڑتا ہے، ان کو مزہ آ جائے گا. ایک بات بولتا ہوں حالات پر. ہماری جو بابری مسجد مسلمانوں کی تھی، ہمارا عقیدہ ہے اب بھی مسلمانوں کی ہی ہے. ایک مرتبہ مسجد بول دی بس ختم، قیامت تک مسجد رہے گی وہ، چاہے وہ ظالمانہ فیصلے کر کے اسے چھین کر وہاں مندر کیوں نہ بنائی گئی ہو. ہمارا عقیدہ ہے کسی جگہ کو مسجد بول کر کہہ دیے قیامت تک مسجد رہے گی. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، تو وہ جو مسجد باوجود مسجد ہونے کے، مسلمان بادشاہوں کے، مسلمان وزیروں کے بنانے کے، مسلمانوں کے ہاتھ سے تعمیر کرنے کے، اب جو 2019 میں وہ جو ظالمانہ فیصلہ کر کے اسے جو بدل دیا گیا ہے، مندر بنا دی گئی ہے گزشتہ سال، تو یہ کیوں ہوا؟ صحیح میں وہ مندر تھی یا مسجد تھی؟ اسے ظالمانہ فیصلہ کر کے اسے راتوں رات بنا دیا گیا، اور اس کی تعمیر پوری ہونے سے پہلے ہی، ابھی 2 سال کی تعمیر باقی تھی، اس سے پہلے ہی اسے بنا کر انکمپلیٹ تعمیر مکمل نہیں ہوئی، انکمپلیٹ تعمیر اسے ہوتے ہوئے ہی اسے اوپن کیوں کیا گیا؟ پہلی بات تو ظالمانہ فیصلہ. دوسری بات، اسے کمپلیٹ ہونے سے پہلے اسے افتتاح کیوں کیا گیا؟ کیا وہ انہی کی تھی جگہ؟ تھی؟ معلوم نہیں ہے. حقیقت معلوم نہیں آپ کو؟ نہیں، ہماری حقیقت میں ہماری ہے وہ. بھائی آپ میں سے اگر کوئی بندہ، فون ہے میرا، اگر کوئی بندہ کہے میرا بول کر، تو پھر آپ کو کیا بتانا پڑے گا؟ تمہیں کہاں لیے، باکس ہے کیا، کوسے شاپ میں لیے، سب رہتا، خط وغیرہ اس میں کارڈ رہتا ہے، بل رہتی ہے، دکھانا پڑتا پروف میرا بول کر. آپ اگر میرا بولے دکھانا پڑے گا، میں اگر میرا بولوں دکھانا پڑے گا. آپ اگر آپ کا بولے پہلی بات لاکھ بولنا پڑے گا، دوسری بات نہیں بتانا پڑے گا. تو بابری مسجد اگر وہ رام مندر بن گئی، اگر وہ ان کی ہے تو پھر ان کو پروف دکھانا پڑے گا. اگر ہماری ہے تو ہمارے پاس 1500 صفحات پروف ہے. 1500 صفحات پروف رہ کر بھی پھر بھی وہ ان کی کیوں ہو گئی؟ تعلیمی طاقت نہیں تھی ہمارے پاس، ایجوکیشن مسلمان پیچھے تھے، ایویڈنس نہیں تھے بول کر نہیں. 1500 صفحات ایویڈنس ہے، 1500 صفحات، 1500 صفحات ہے ہماری بول کر، تاریخ پوری ہے. لیکن پھر بھی وہ ظالمانہ فیصلہ کر کے کیوں وہ چھین لی گئی ہے؟ ہمارے مسلمان قوم میں ایڈوکیٹ لائر نہیں ہے. اس مسئلے کا، اس قضیہ، وہ فیصلہ، وہ مقدمہ لڑنے والا کوئی مسلمان لائر نہیں ہے، کوئی جج ہمارا نہیں ہے. اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے لڑنے والا ہمارا مسلمان وکیل نہیں ہے. یہ وجہ سے وہ ہوا سو غیر مسلم وکیل کو اسے رکھ کر وہ کیس لڑنا پڑا. آج بھی اوقاف پر، وقف بورڈ پر جو 1 سال تقریباً ہو رہا ہے، اس کا جو لڑ رہا کیس بندہ، وہ بندہ بھی غیر مسلم ہے. یہ سب کیا ہے؟ اگر ہمارے مسلمان بندے ہوتے وکیل، جج، تو پھر کیا ہوتا؟ مسلمان بندے لڑتے، اپنی مسلمان قوم کے لیے لڑتے، اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لڑتے، پروف پیش کرتے، مقدمہ لڑتے، اسلام کی جیت ہوتی، حق کی جیت ہوتی تھی. اب ہاں ہار گئے کیوں؟ پروف نہیں بول کر. کیا یہ بات تو نہیں ہے؟ کیا بول کر ہے سر؟ مسلمان قوم تعلیم میں ایڈوکیٹ اور وکیل، جج نہیں بول کر. اگر کچھ گنے چنے لوگ ہے بھی، یا پہلی بات تو مسلمان لوگ پڑھتے نہیں، تعلیم میں پڑھتے نہیں، مسلمان لوگ آگے نہیں ہیں، نہیں پڑھتے، دین کی تعلیم میں نہیں پڑھتے، دنیا کی تعلیم میں نہیں پڑھتے. ایسا بول کر اگر پڑھے ہوئے تو بھی، پہلی بات اگر پڑھے تو بھی جہاں تک پڑھنا ہے، ضرورت جہاں تک ہے وہاں تک نہیں پڑھتے. 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، چلو بس ختم. 10 پڑھنے والا کیسے پڑھ سکتا؟ کیا آپ بتاؤ؟ 10 پڑھنے والا بندہ کیسے پڑھ سکتا؟ کیا کیس کرنے کے لیے کیا ہونا پڑتا؟ وہ حساب کا علم ہونا، وکیل، جج بننا پڑتا. پڑھیں گے تو ہم اگر لڑ سکتے، ملک کی حفاظت کر سکتے. اس وقت تو ضرورت ہے بچوں کو پڑھاؤ، پہلا پیغام، پہلا جمعہ پہلا پیغام، بچوں کو پڑھاؤ، دین کی تعلیم پڑھاؤ، دنیا کی تعلیم پڑھاؤ، خود بھی پڑھو. لیکن سب سے پہلی بات، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، جو بناتے بناؤ، پائلٹ بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایک سچا پکا عاشق رسول اور اللہ کا فرمانبردار مسلمان تو بناؤ، سچا پکا ایک انسان تو بناؤ. اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے. اگر دل دماغ مسلمان بن گیا، کلچر اسلام کا آ گیا، اس کا آپ جو پڑھانا چاہے پڑھاؤ، کوئی انکار، اسلام انکار نہیں کرتا، اسلام کبھی روکتا نہیں اس تعلیم سے. میرے حال وہ واقعہ عرض کرتا، وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگر ہو سکے تو انشاءاللہ جمعہ بیان کروں گا. وہ واقعی سا نتیجہ کیا نکلتا ہے
واقعی کا خلاصہ انشاءاللہ بول دیتا ہوں، لیکن میں تفصیل سے واقعہ بولوں گا۔ کئی قسم کے مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خاص کر 3 مذاہب کے لوگ تھے جو اس میں 3 ہی مذاہب آسمانی ہیں، تو پھر 3 قسم مذہب کے لوگ آتے تھے، کئی قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے یہودی آدمی بھی تھا، عیسائی آدمی بھی تھا، بڑے بڑے عالم یہودی مذہب کے عالم لوگ بھی تھے، عیسائی مذہب کے عالم لوگ بھی تھے، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے، ایک مسلمان عالم صاحب بھی تھے، اور پلس مسلمان عالم صاحب پلس وہ مسلمان عالم انجینئر بھی تھے۔ یہاں تک رکھو واقعہ، اس کا پھر کیا ہوا، اس کے بعد اس واقعے سے میں کیا بولنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا، اللہ اگر زندگی دیا باقی رکھا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن آج کے جو میں سے پہلا پیغام اور یہی آخری پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دینی تعلیمی پڑھاؤ، دنیا کی تعلیم پڑھاؤ۔ اس وقت ضرورت ہے ہم کو ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے، اسلام کی حفاظت اور دفاع بھی کرنا ہے، اور پلس ہم کو اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ یہ سب کام کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت اور دفاع کرنے کے لیے اسلامی تعلیم ہم کو پڑھنا پڑے گا، اسلامی سبق ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا اعتراض ہوا تو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کہیں بھی کرتے، تمہارے کوئی 4 کی کیوں پرمیشن ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے ہمارے ملک بھارت میں، جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہم کو خود معلوم نہیں ہے ہمارے پیغمبر کون ہے، نام معلوم نہیں ہے۔ کچھ مسلمان ایسے اب بھی ہے، اس دور کے اندر بھی ہے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ اب وہ جس کو اپنے مذہب کے ہیرو کا نام معلوم نہیں ہے، ہمارے بات کو سمجھانے کے لیے جس مذہب کے اہم شخصیت ہمارے حساب سے ہمارے مذہب کے ہیرو، گائیڈ کرنے والے، رہبری کرنے والے ہیرو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے، تو کچھ مسلمان آج بھی ہے، پھر ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات، شکوک شبہات، اسلام پر ہونے والے اعتراضات، ہم اس کا دفاع کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے ہم کو دشمنوں کا جواب دینے کے لیے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا ہم کو اسلام کا ڈیفنس کرنے کے لیے ہم کو اسلامی سبق بھی سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ دوسری بات، ہم کو ملک کی حفاظت بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو خود بھی اور اپنے بچوں کو اسلامی سبق اور اسلامی ذہن کے بنانے کے بعد، حصہ پکا مسلمان بنانے کے بعد اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارے بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا، اسلامی سبق نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، اور ہمارے پاس دینی تعلیم، ہمارے مذہب کا سبق اور دنیاوی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو پھر ہم کسی بھی میدان میں جائیں گے، نہیں تو چل تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے چل، پیچھے جا بول کر یہ پیچھے ڈھکل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی دفاع کے لیے ہونے والی طاقت، دین کی علم کی طاقت، اور دنیا میں ہم کو جینے کے لیے اور صحیح فیصلوں کو، صحیح حق پر ہونے والے فیصلوں کو، یہ بتایا بابی مسجد کا فیصلہ تو اس پر ہونے والے وہ صحیح تھا، پروف ہے، کیوں ہار گئے؟ ہمارا وکیل نہیں تھا۔ تو اس کا بھی دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا۔ تو دین کی حفاظت، دین کی تعلیم، اور ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت کے لیے ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے راستہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے راستہ کر کے دین اور دنیا میں آخرت میں کامیابی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات